اچھا السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسٹار کے ساتھ، اور آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا ارلی سٹارٹ ہوا ہے کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ آج آپ نے ایک انتہائی اہم اعلان سنا، وہ یہ کہ الیکشنز جو ہیں وہ پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں 18 فروری تک، اور دوسری بات یہ اور اہم ترین وہ یہ کہ 8 بجے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کریں گے، اور ان کا یہ قوم سے خطاب بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس میں ہم آپ کو وہ لائیو جو ساری گفتگو ہے وہ بھی سنائیں گے، ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ کا جو خطاب ہے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے، اور اس کے بعد بھی یہ پروگرام جاری رہے گا، اور ہم اس پہ مختلف جو لوگوں کی آراء ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس میں خاصا تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوگا۔ اس میں امید ہے کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ بڑا اچھا گزرے گا۔ ابھی فی الحال ہم بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے جو پوسٹ پونمنٹ ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو پہلے بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے، سہیل گوندی صاحب، فاروق سہیل گوندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مختلف جگہوں پہ جائیں گے، کراچی بھی جائیں گے، لاہور بھی جائیں گے، وہاں پہ ہمیں اسٹوڈیوز میں مختلف لوگ جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ کی اسپیچ کے حوالے سے، اور مختلف لوگوں سے فون پہ بھی ریئیکشن لینے کی کوشش کریں گے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا جو رد عمل ہے وہ بھی جانچنے کی کوشش کریں گے۔ سہیل گوندی صاحب، یہ جو ایک صورتحال نئی پیدا ہوئی ہے، نیا ایک بہت بڑا ڈیسیجن جس کا خاصا انتظار تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ کنفیوژن جو وہ ختم ہوا، اور 18 فروری کا جو سلسلہ ہے وہ اب ہمارے سامنے آیا ہے۔ 18 فروری کی ڈیٹ جو ہے تقریباً 1 مہینہ 10 دن بنتے ہیں۔ اس میں کیا اب آپ سمجھتے ہیں، فورسی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر کیپٹلائز کر سکیں گے اس کو؟ ہاں جی، میرا خیال یہ بہتر ہے کہ الیکشن جو ان سے ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں تھے 8 تاریخ کو، جیسے شروع میں کہا کہ 10 کو محرم تھے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن کیمپین میں تھی، اور وہ کیمپین 27 دسمبر کو انہوں نے آف کر دی تھی، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ، اے این پی، مولانا فضل الرحمان، ایم کے ایم اور آزاد امیدوار، اور دوسری پارٹی جو فرنٹیئر میں پاکستان مسلم لیگ کیو جو سی، انہوں نے آلموسٹ کیمپین آف کر دی تھی، اور پیپلز پارٹی نے 40 دن کا سوگ رکھا ہوا ہے۔ اور ان دنوں میں میرا خیال اگر ایسی سچویشن جیسی یہ ایک دم ایمرجنسی سچویشن پولیٹیکل پیدا ہوئی تھی، تو اب پولیٹیکل پارٹیز وہ جو الیکشن میں جا رہی تھیں ان کے لیے اپنے ووٹرز کے پاس جانا، اپنی کیمپین کو اثر نو جو ان سے منظم کرنا، ان کو ایک اچھا وقت ملے گا۔ اور اس میں دوسری بات ہے کہ محرم کے 10 دن تو بڑے اہم ہوتے ہیں، پہلا عشرہ جو ان سا ہوتا ہے، اور زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، خصوصاً آخری 6-7 دن عاشورے والے دن سے اور اس سے پہلے، تو وہ تو پھر ایک دفعہ بریک آئے گا بیچ میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے محرم یا جو ہے رمضان کا مہینہ وہ بڑا اہم ہے اسلامی ملکوں میں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے تو کہا تھا کہ الیکشن ہم ہر صورت چاہیں گے، جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو اس دن بھی ان کا یہ موقف تھا، اور ایک اہم بات ہے کہ ان کے جو نوجوان نئے چیئرمین ہیں، اور ان کے لیے ایک پہلی سٹیٹمنٹ ان کی پولیٹیکل لائف میں جو آئی، جو پوری عمر ان کے ساتھ چلے گی، دا بیسٹ ریونج از ڈیموکریسی، سو اف بیسٹ ریونج از ڈیموکریسی، سو فرسٹ اسٹیپ آف ڈیموکریسی از الیکشن۔ سو ان کے چیئرمین، ان کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ، اور پھر اس کو فالو کرنا، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا اگر پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی، اگر بائیکاٹ کرے گی یا جو ایکسٹینڈ ہوگی ڈیٹ، ہم اس کو فالو، اس لیے شیرپاؤ صاحب نے بھی اسپیشلی اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائی، جن کی فرنٹیئر میں ایک ریزنیبل ان کی سپورٹ ہے ان کو، تو یہ ایک سائن آف ٹرسٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں کہ ہم الیکشن کیمپین میں جائیں گے اگر پیپلز پارٹی جائے گی۔ اور پیپلز پارٹی کو جیسے کہ ایک ہسٹوریکل لیسن ملا ہوا ہے 85 کے جو کہ غیر جماعتی الیکشن تھے، اس الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ جب کیا تھا تو اس کا نقصان 88 تک ہوا کہ وہ پورے ایک پولیٹیکل پروسیس جو آؤٹ ہو گئے تھے، اور اس کا بڑا ریگریٹ تھا۔ اور آپ نے دیکھا پھر 88 میں ایک سچویشن میں وہ الیکشن لڑا اور انہوں نے پھر جیتا بھی، اور اس میں مختلف پارٹیز آئیں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بحران قوموں پہ، ملکوں پہ آتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز یا قومیں یہ ایک بہت بڑے ادارے ہوتے ہیں،
تو اس میں اگر ایسا بحران آئے اور اس بحران کے باوجود الیکشن میں جانا یہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے، چونکہ کوئی جواز نہیں ہے الیکشن میں نہ جانا. اور ایسے جو 1 مہینے کا آلموسٹ ان کو ٹائم ملے گا تو وہ جو 7-8 دن تو کیمپین چلی نہیں. اب یہ کل سے کیمپین دوبارہ شروع ہوئی ہے. جو سندھ کی صورتحال متاثر ہوئی ہنگاموں کے بعد جو کچھ ہوا وہاں پر گراؤ جلاؤ ہوا، تو یہ سچویشن جو سی نارملائز ہوگی تو کینڈیڈیٹس کو اپنے ووٹرز کے ساتھ رابطے کا موقع ملے گا. اور پھر میڈیا کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا محترمہ کی جو المناک واقعہ ہوا، تو سارا میڈیا کا ایک رجحان تھا وہ آہستہ آہستہ اب سیٹل ہوگا اور وہ کیپٹلائز کریں گے اس کو الیکشنز کیمپین کی طرف. تو الیکٹرل جو پروسیس ہے وہ ہم کل سے دوبارہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ گیئر اپ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ٹاپکس بدل جائیں گے، چونکہ دیکھیں تاریخ میں تاریخ انسانی نبی آئے اور چلے گئے، دنیا میں ہر کوئی کسی نے آنا اور چلے جانا ہے، تاریخ کبھی رکتی نہیں ہے. یہ ارتقائی عمل ہے، پروسیس سے آگے چلنے کا. اگر سٹیگنیشن ہو تو یہ انسانی فطرت میں نہیں ہے. اب آپ کل سے دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں جو ان کے ٹاپکس ہیں، جو اب نئے ایجنڈا ہے فیوچر کا، وہ الیکشنز ہیں. اسی طرح پرنٹ میڈیا میں آج دیکھ رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی یاد میں آرٹیکلز بھی ہیں، ساتھ ساتھ الیکشنز پر ہے. آئندہ الیکشن پر آج بڑا نظر تھی کہ آج کون سی ڈیٹ، اہم یہ تھا کہ کون سی ڈیٹ دی جاتی ہے، چونکہ کچھ ریومرز ایسی تھیں کہ غیر معینہ مدت تک چلے جائیں گے. یہ بڑا پازیٹیو ویسے ہے یہ بات کہ انڈیفینٹ پوسٹ پونمنٹ نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک بڑی لاجیکل اور ریزنیبل پوسٹ پونمنٹ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ محرم الحرام کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر اور ساتھ ساتھ پھر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک مسئلہ تھا. میں عرض کرتا چلوں پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا غیر معینہ مدت تک الیکشن کے التوا کا. اگر الیکشن نہیں ہوتے، اگر الیکٹرل پروسیس نہیں ہوتا تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ جمہوریت کو نقصان ہے، یہ نقصان پاکستان کی فیڈریشن کو ہوتا ہے. اب وہ زمانہ بیت گیا 70s کا کہ الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوں. الیکشن ہر حال میں ہونے تھے. 5-6 ہفتوں کا جو ہے وہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ جو سندھ کے اندر جو انتظامی صورتحال بنی ہے، جس کو کریمنل لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں زیادہ لوگ اس میں کریمنل تھے، انہوں نے ڈسٹرب کیا سارے اسٹیٹ انفراسٹرکچر کو اور سارے جو پرائیویٹ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو ریکور کرنا ہے. بڑا لاس ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ زمانے بیت گئے کہ غیر معینہ مدت تک الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں گے. پاکستان کا زندہ رہنا، پاکستان کا ترقی کرنا، پاکستان کے عوام کا خوشحال ہونے کا پہلی ذمہ داری جو سی ہے وہ الیکشنز کے ذریعے. چونکہ دیکھیں نا ڈیموکریسی یہ بورژوا ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے تو ہیں. فائدے کیا ہیں کہ آپ اپنے ووٹوں سے اپنے لوگوں کو الیکٹ کریں گے، اس کے بعد ایک حکومت بنے گی اور صوبوں میں حکومتیں بنیں گی، وہ اچھا کام کریں گی، برا کام کریں گی، جو لوگ آئیں گے لوگوں کا حق ہے، چونکہ یہ ملک لوگوں سے ہے، ملک عوام سے ہوتا ہے. چلیں اس میں مزید بات کریں گے. آپ نے بورژوا کی بات کی، پرولٹیریٹ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن ہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب اعجاز الحق صاحب. اعجاز صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اعجاز صاحب پوسٹ پونمنٹ ہو گئی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے جو کہ 18 فروری ہے. آپ بھی الیکشن میں بڑی تب و تاب کے ساتھ جناب الیکشن لڑ رہے تھے. اب جو بریک آئی ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریزنیبل فیصلہ ہے 18 فروری تک پوسٹ پون کرنے کا؟ دیکھیں، ہم تو اپنی کیمپین وغیرہ کمپلیٹ کر کے اور اب اسے وائنڈ اپ کر رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آ گیا، تو تیاری ہماری مکمل تھی. لیکن جو بھی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے اب اس کے مطابق لازمی بات ہے کہ کچھ ان کی مجبوریاں، کچھ وجوہات ہوں گی. میرا خیال ہے کہ تھوڑی مشکلات کا سامنا اب کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ جو ہے وہ کیمپین کرنی پڑے گی اور تھوڑی پرولونگ ہو جائے گی. لیکن جو بھی تاریخ دی ہے میرے خیال میں تمام جماعتوں کو چاہیے کہ اس تاریخ پر متفق ہو کر اور ایک خوش اسلوبی کے ساتھ دوبارہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا کر الیکشنز کی تیاری کرنی چاہیے. اور ایک دوسرے کے خلاف جس طرح سے جذبات میں آ کے یہ معاملات ہوئے ہیں، اسے اب کسی طریقے سے روکنا چاہیے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اعجاز صاحب کہ جو اس وقت پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھوڑا سا ذرا چارجڈ تھا محترمہ کی ڈیتھ کے بعد، اب وہ اس کا آپ رخ بدلتا ہوا الیکشنئرنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں تو پیپلز پارٹی سمیت دوسری جماعتیں جو ہمارے خلاف تھیں ان تمام نے مل کر یہ ایک مہم چلائی تھی
اور یہ پوسٹرز اور بینرز اور جس طرح سے جلائے گئے اور توڑے گئے، یہ کوئی ایک اچھا وہ طریقہ کار نہیں تھا، اور اس سے بڑا ایک نقصان ہوا ہے۔ جذبات دونوں طرف سے کارکنوں کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ موبلائز تھی اس وقت، الیکشنز فائنل سٹیجز میں تھے، لیکن ہم نے اپنے تمام ورکرز کو 2 دن کے لیے بالکل کہا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کیونکہ اتنا بڑا سانے ہوا ہے اور سب کو اس پر افسوس ہوا ہے، اس سانے پر کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ بے شک لیکن اگر اب الیکشنز کے دوران اگر کسی دوسری جماعت کی طرف سے اس قسم کی پیش رفت ہوئی اور دوبارہ سے پوسٹرز بینرز کو جلانے کا یا توڑنے کا کوئی کارروائی ہوئی، تو پھر لازمی بات ہے کہ تصادم کا خطرہ بھی ہوگا، کیونکہ دوسری طرف کے ورکرز بھی جو جذبات اپنے کنٹرول کر کے بیٹھے تھے، اب انہیں دوبارہ فیلڈ میں جب نکلیں گے تو مجھے امید ہے، ہم نے تو انہیں بہت صبر کی تلقین کی بھی ہے اور اب بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنے جذبات پر قابو رکھتے اچھا ہیں۔ اعجاز صاحب، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ انڈیفینٹ پوسٹ پونمنٹ نہیں ہوئی ہے، ایک باقاعدہ اگر پوسٹ پون کیا گیا ہے تو تھوڑی سی 1 مہینہ 10 دن کی ڈیٹ دے کے تو فوراً ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے۔ ڈو یو تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ؟ میرا خیال ہے بہت پازیٹیو ہے، اور کسی لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ محرم کے دوران جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تھے، اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر پوسٹ پونمنٹ جو تھی وہ ناگزیر تھی تو پھر محرم کے دوران الیکشنز جو ہیں وہ کروانے ایک اچھا تاثر اس کا نہیں جانا تھا، کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ سوگ کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی کافی لوگ جو ہے چاہے ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، ہر کسی کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، تو محرم کے بعد کی تاریخ جو دے دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے، اور خصوصی طور پر اگر تاریخ کا اعلان نہ ہوتا تو پھر گم و گو کی کیفیت رہنی تھی، زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، تو اب ذہنی طور پر سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سب اپنی تیاری کریں گے اور آہستہ آہستہ دوبارہ فیلڈ میں جائیں گے اور اپنے لیے جو بھی الیکشنز میں کام کرنا ہے انہوں نے۔ اچھا اعجاز صاحب، ابھی جو صورتحال ہے اس میں تھوڑا سا تذبذب تھا مختلف پارٹیز کی طرف سے، آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت کہ وہ اس معاملے میں کیا اسٹریٹجی اختیار کریں تاکہ ایک ایسی ایٹماسفیئر بن سکے جس میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز جو ہیں وہ پاسبل ہو سکیں؟ دیکھیں جی، ہم نے شروع سے یہ بات کی، اور اگر آپ کو معلوم ہو تو پاکستان مسلم لیگ کے ہمارے جو صدر ہیں چودھری شجاعت صاحب، اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی متعدد مرتبہ اپوزیشن کو دعوت دی تھی کہ آئیں بیٹھیں اور کوئی کوڈ آف کنڈکٹ اور کوئی لائحہ عمل ہم تیار کریں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جذبات اپنی جگہ، کیونکہ اس واقعے کا سب کو افسوس برابر کا ہوا ہے، اور کوئی ہر کسی کے جذبات اپنی جگہ ہیں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی زبان استعمال کی گئی یا کی جا رہی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، اور تمام جماعتوں کو چاہے وزیر اعظم مناسب سمجھے یا الیکشن کمیشن مناسب سمجھے، ہر کسی کو بلا کر ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اور اگر یہ سیاسی جماعتیں کریں چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، ان سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، خصوصی طور پر اس لیے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان رہے، کسی قسم کی افراتفری نہ پھیلے، اور بیرون ملک جو غلط تاثر گیا ہے یہ توڑ پھوڑ کی وجہ سے اور جو آگے لگائی گئیں، اور خصوصی طور پر محترمہ کے اس واقعے کے بعد جو 50 لوگ شہید ہوئے، اس کے علاوہ اندرون سندھ جو کچھ ہوا، بینک لوٹے گئے، گاڑیاں جلائی گئیں، اب یہ تمام واقعات کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک سوبر ماحول کی ضرورت ہے، اور یہ سیاستدان ہی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو ایگریوڈ ہیں اگر وہ پیش رفت کریں اور تمام جماعتوں کو بلا کر بٹھائیں اور آپس میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر الیکشن جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائیں گے انشاءاللہ۔ اعجاز صاحب، آپ کی امید اللہ کرے گا کہ بر آئے گی، اور آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ بہت شکریہ جی۔ اعجاز الحق صاحب سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے لیے بھی ایک سٹیکس کا معاملہ ہے اس میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے۔ پازیٹیو سٹیپ تو ہے اس میں، گوئندی صاحب کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس میں جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک امتحان ہے، آپ اس سے ایگری کریں گے کہ وہ اب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کمنگ آف ایج، وہ اب اٹھے اس سے اپنے ذاتی چیزوں سے، اور اٹھ کے تو قوم کا ایک ایسا سینیریو بنائے کہ جس میں پازیٹیو ماحول ہو، بڑا پازیٹیو کنڈیوسو ماحول
تاکہ ایک الیکشن کی جو فضا ہے وہ صحیح معنوں میں اوپر آ سکے؟ یقیناً کسانہ صاحب لیڈرشپ کا تو امتحان ہر وقت ہوتا ہے، چونکہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے سوسائٹی کے کئی لیڈرشپ کے لیول ہیں، بزنس میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، ہر سطح پہ ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جو سی ہوتی ہے چونکہ یہ اسٹیٹ کے افیئرس کی ذمہ دار ہوتی ہے، ریاست کے، صرف حکومت کے نہیں، وہ چاہے اپوزیشن میں ہو، تو ریاست کی ذمہ داری جتنی حکمران لیڈرشپ کی ہوتی ہے، جو پولیٹیکل، ملٹری، بیوروکریسی، بزنس لیڈرشپ ہوتی ہے، اس سے زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہوتی ہے، چونکہ دنیا میں جو دنیا کی آج جدید دنیا ہے 150-200 سال میں جتنی بھی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں وہ پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ویلفیئر کے کچھ لیڈرز دنیا میں آئے، لیکن ویلفیئر جو ہے اس کا یہ فرسٹ ایڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح انٹیلیجنسیا کا بھی ایک رول ہوتا ہے، سو انٹیلیجنسیا جو ہوتی ہے وہ فیڈ بیک دیتی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو، وہ ایک فلسفی دیتے ہیں۔ میڈیا جو ہوتی ہے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک برج کا رول ہوتا ہے، ان کا لیڈ کرنا رول نہیں ہوتا، جو کہ غلطی سے ابھی نیا نیولی بورن الیکٹرانک میڈیا تو انہوں نے اپنے کام سے زیادہ کام پکڑا ہوا ہے۔ زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی میچورٹی کا ٹیسٹ ہے۔ میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو بھی فیصلہ آیا، لیکن اس نے ایموشنل سچویشن میں بھی جب وہ نڈیرو میں اکٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے۔ مجھے سینٹرل کمیٹی سے پہلے انہوں نے یہ میسج دیا پریس کے ذریعے، تو یقیناً اب نئی سچویشن ہے، اور یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اگر الیکشن 8 جنوری کو ہوتے تو محترمہ کا سانحہ تو 27 کو ہوا تھا، 27 اور 8 کے درمیان بھی سانحہ تھا، یہ 27 سے پہلے کی ڈیٹ نہیں تھی، لہذا یہ ایک سانحہ کی صورتحال جو 8 جنوری کو تھی وہ 8 فروری تک بھی چلے گی۔ سانحہ تو ہے، اور جون سا ہے کہ اس میں لیڈرشپ کا یقیناً ایک نیا ٹیسٹ ہے، اور پاکستان کو جتنے مسائل میں اکثر اس کو فوکس کرتا ہوں کہ پاکستان کو 2-3 لیول کے پرابلمز ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ آپ دیکھیں کہ پورے ملک کی جو صورتحال ہے ریجن میں، جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن از ویری سینسٹیو۔ آپ مڈل ایسٹ کے سنگم پر ہیں، آپ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کا جنکشن ہے پاکستان، اور آپ دیکھیں یہ دنیا کا جو کانفلکٹ ریجن ہے اس وقت دنیا کے، پیلسٹائن سے لے کے اور گلف کی ریاستوں تک، اور ادھر سے سینٹرل ایشیا سے لے کے افغانستان تک، اور پھر ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا اور افغانستان جس میں آتا ہے، سو یہ سارا وار زون یا ہاٹ زون ہے، پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں۔ اسی لیے جب یہ سانحہ ہوا تو اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی انٹرنیشنل کہ پاکستان کا یہ جو وائلنس ہے یہ کہیں سپریڈ نہ کر جائے، تو یہ جو پاکستان کے اندر پیدا ہوا یا باہر سے آیا، سو پاکستان اپنے ایک بڑی سینسٹیو سچویشن میں ہے۔ انٹرنل اس کو پرابلم ہے، اکنامک پرابلم، غربت، یہ تو ایک روایتی پرابلم ہمارے ہیں، جو نئی چیزیں ایمرج کی ہیں پچھلے 10-12 سال میں، اس کو ریزالو کرنے کے لیے الیکشن کے بعد بھی اتنی اس سے بڑی ذمہ داری آئے گی، اور وہ میچورٹی پولیٹیکل لیڈرشپ کو الیکشن سے پہلے دکھانی ہوگی کہ وہ کتنے سنجیدہ، کتنے میچور، کتنے ریسپانسبل، کتنے ایکسپرٹس ہیں۔ اور اس میں چونکہ حکومت صرف اس چیز کا نہیں کہ ایک آدمی جیے کر کے اور وزیر اعظم بن جائے اور وہ حکومتوں میں وزارتیں لے لیں، یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور یہ رسپانسبلٹی اسی طرح نبھائیں گے اگر ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے پرابلمز کا ادراک رکھے گی، پاکستان کے پرابلمز کا ادراک رکھنے کے بعد ان کا ریزالو کرنے کا ادراک رکھے گی، اور لوگوں کا ٹرسٹ اپنے ساتھ لے گی۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، اور فاروق سہیل صاحب ہمیں اس وقت لاہور میں ناظرین جوائن کیا ہے ممتاز کالم نگار اور صحافی اور تجزیہ نگار جناب نذیر ناجی صاحب نے۔ نذیر ناجی صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے آغا مسعود صاحب جو کہ صحافی بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ان کو بھی دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں لاہور، اور لاہور میں بات کرتے ہیں نذیر ناجی صاحب کے ساتھ۔ نذیر ناجی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ناجی صاحب ذرا بتائیے گا کہ آج پوسٹ پونمنٹ کا اعلان آیا ہے، 18 فروری تک الیکشنز پوسٹ پون ہو گئے ہیں، آپ کا تجزیہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ شیڈول کے مطابق الیکشن کا انعقاد عملی مشکل ہو گیا تھا، عملی طور پر مشکل ہو گیا تھا۔ جیسا کہ بتایا گیا 14 سے زیادہ اضلاع میں پولنگ مشکل ہو گیا تھا، اور جو فرنٹیئر کی گورنمنٹ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق قبائلی علاقوں میں، سوات میں
وہاں بھی الیکشن مشکل تھا. ایک میرا اندازہ یہ ہے کہ 40 سے 45 نشستوں پر الیکشن ملتوی کرنا پڑتے اگر ہم شیڈول کے مطابق, جیسے کہا جا رہا ہے کہ 8 جنوری کو ہونا تھے, الیکشن ملتوی نہ کیے جاتے تو 45 سے 50 حلقوں میں الیکشن ملتوی ہوتے اور بعد میں ضمنی کرانے پڑتے. تو اتنی زیادہ تعداد جو ہے قومی اسمبلی کے حلقوں کی, وہاں الیکشن نہ ہونا یہ کسی طرح مناسب نہ ہوتا. تو یہی بہتر طریقہ تھا, اور میرا خیال ہے کہ بہت سے سیاسی قائدین نے اس سے اتفاق کیا ہے, کیونکہ مذاکرات کیے گئے ہیں, اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا. اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو دیکھنا چاہوں گا کہ ان کی دلیل کیا ہے, لیکن مجھے اس میں کوئی دلیل ایسی نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ حادثہ ناگہانی تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہوگا. اس کے بعد جو رد عمل سامنے آیا وہ بھی توقع کے مطابق تو تھا, لیکن اتنی تباہی اس میں شاید نہ ہوتی جیسی کہ دکھائی دے رہی ہے زمین پر ہمیں. تو ایسی صورت میں عملی طور پہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بر وقت الیکشن منعقد کرا سکتے. تو میرا خیال یہ بات سیاسی قائدین نے بھی سمجھی ہوگی اور اسی بنا پر یہ فیصلہ ہوا ہے. تو باقی اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے, اس وجہ سے بھی کہ التوا جو ہے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ضرورت کے مطابق کیا گیا, کوئی طویل نہیں, کوئی غیر معینہ نہیں, باقاعدہ اس کے فوراً ہی بعد التوا کے ساتھ ہی تاریخ دے دی گئی ہے جو زیادہ دور نہیں. تو یہ ساری باتیں قابل فہم ہیں, اس پہ کوئی خلاف توقع بات مجھے نظر نہیں آتی. بہت شکریہ ناجی صاحب. اب چلتے ہیں ناظرین کراچی, اور کراچی میں بات کرنا چاہوں گا پہلے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا کہ آپ چونکہ سندھ میں موجود ہیں اور سندھ ہی بہت بڑا فیکٹر تھا اس پوسٹ پونمنٹ میں, تو بتائیے گا کہ جو ڈیسیژن ہوا ہے یہ اکارڈنگ ٹو دا ریالٹی, جو بھی وہاں پہ ریالٹی ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ پچھلے چند دنوں سے, اس کے مطابق ہوا ہے؟ از اٹ اے پازیٹیو اسٹیپ اینڈ اے رائٹ اسٹیپ فارورڈ؟ دیکھیے جب تک تمام سیاسی جماعتوں کا ریاکشن نہیں آتا اس وقت تک ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دینا کہ یہ سٹیپ صحیح ہے یا ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے, میرے خیال ہے قبل از وقت ہوگا. کیونکہ جو سوال اٹھ رہا ہے اس ڈیسیشن پہ وہ اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جو دو اہم جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جن کو مین سٹریم پارٹیز بھی کہا جا رہا ہے پی ایم ایل کیو کے علاوہ, ان دونوں کی ڈیمانڈ اس حادثے کے باوجود یہ تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت پہ ہی یا اسکیڈیول پہ ہی کرائے جائیں. پھر جیسے کہ ابھی ناجی صاحب نے بھی بتایا کہ 45 اضلاع میں پھر کانسٹیٹیوشنلی ضمنی الیکشنز کی طرف ہمیں جانا پڑتا, لہٰذا یہ ڈیلے آیا ہے. جو اہم بات ہے اس پوری چیز میں, اور جو پہلے مبصرین کہہ رہے تھے اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ کوئی ایک تو ایسا ڈیلے نہیں آیا جو بہت لمبا ڈیلے ہو. تقریباً 5 ہفتے کا ڈیلے ہے وچ از لارجلی ایکسیپٹیبل, کیونکہ بیچ میں محرم بھی ہے. محرم ہمارے لیے جس طرح کی اہمیت رکھتا ہے اس لحاظ سے الیکشن کیمپیننگ, الیکشن کنڈکٹ کرنا, وہ تمام مسائل ہیں ہمارے سامنے. اس حد تک میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ 5 ہفتے کے بعد مزید کوئی ڈیلے نہیں آتا تو یہ ڈیسیشن ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. انفارچونیٹلی اس وقت ایک پرسیپشن ایمرج ہوا ہے کہ اس ڈیلے کی وجہ سے شاید پی ایم ایل کیو کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے. میرا خیال ہے اس پرسیپشن کو کلیئر کرنے کی یا اس حوالے سے وضاحت دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر یہ پرسیپشن جائے گا تو پھر جو پولیرٹی ہے سوسائٹی میں اور جو مسائل ہیں وہ پھر گھمبیر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ساتھ ہی آپ کے موجود ہیں آغا مسعود صاحب. آغا صاحب سے میں ذرا پوچھوں گا کہ آغا صاحب آپ کا تعلق ظاہر ہے کہ لوگوں سے رہتا ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ذرا بتائیے گا کہ اسٹریٹ ریئیکشن کیا ہے؟ آپ نے لوگوں سے بات کی ہوگی اس پوسٹ پونمنٹ کے حوالے سے جو ڈیسیژن آیا ہے, لوگوں کا کیا جنرلی کیا پرسیپشن ہے اور کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیے جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ ہے کہ میں کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہمارے دوست ہیں ان کے پاس مجھے جانا تھا, تو میں نے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ان سے پوچھا. تو دیکھیے ایک تو پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شہادت کے بعد لوگوں میں بڑی مایوسی پھیلی ہے اور بڑا دکھ ہے.
تو اس دکھ کے جب پس منظر میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہوا کیونکہ ہم تو بڑے نیم دلی سے جو ہے اپنی انتخابی مہم کر رہے تھے، اس میں سیاسی کارکن بھی تھے، بیشتر سیاسی کارکنوں ہی سے ہماری بات چیت ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا اور کوئی غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ہم نے وہ نہیں کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کراچی اور سندھ ہے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے 100 ارب کا مطلب ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو، اور یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کرمنل مافیا نے جس طریقے سے لوٹ کھسوٹ کیے شاید ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو مسلم لیگ خاف نے بھی کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن اب جو صورتحال ہے چاروں صوبے کے چیف سیکرٹریز کی جو رپورٹ گئی ہے، اس کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ نے اپنی رپورٹیں بھیجی ہیں، اور ان رپورٹوں کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ پھر چیف الیکشن کمیشن صاحب نے یہ بھی بتایا، جو کہ بڑی ایک معقول اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، کہ انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں سے غیر رسمی بات کی ہے، اور غیر رسمی بات چیت میں ظاہر ہے کہ ان کے سامنے یہ سارے جو مسائل تھے یہ رکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں کم از کم دیکھیے ایک ہمیں یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس شہر کو لوٹا گیا، کس طریقے سے سندھ کے اندر بدامنی پھیلی، پھر یہ بدامنی پھیلتے پھیلتے پاکستان کے دیگر علاقوں میں چلی گئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان حالات میں لوگ کیسے اپنا کرتے ہیں، حالانکہ میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ کیو شجاعت حسین صاحب بالکل تیار تھے کہ 8 تاریخ کو ہو جائے، لیکن جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، جیسے پیپر بیٹ کی پرنٹنگ ہے، کیسے پرنٹنگ ہوتی، پھر اس کی ترسیل کیسے ہوتی، پھر جتنے بھی مطلب جو آفسرز تھے جو کہ جن کو نگرانی کرنی پڑتی وہ کیسے جاتے، کیونکہ ابھی تک بعض علاقے جو ہیں اس میں کل بھی میں نے دیکھا کہ کراچی میں فائرنگ بعض علاقوں میں ہوئی ہے۔ تو یہ جو خوف اور دہشت کی جو ایک فضا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محرم کے دوران اگر خدا نخواستہ یہ الیکشن ہوتے تو محرم آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا تقدس کا، ایک بڑا محترم اور اہل بیت کی یاد میں منانے والوں کی تعداد پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے، تو گڑبڑ ہونے کے امکانات زیادہ تھے، کیونکہ جتنے بھی فورن ایجنٹس پاکستان کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ اپنا کارروائی کرتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ایک تو سکون بھی ملے گا، دوسرے پھر لوگوں کو سوچنے کا بھی موقع ملے گا۔ اور ایک بات میں آپ سے بتا دوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کہ بے نظیر بھٹو کی اس 18 فروری تک جو تاریخ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اس سے ان کی سمپتھی ووٹ میں کمی آئے گی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھٹو صاحب کو شہید ہوئے 30 سال ہو گئے، آج بھی لوگ ان کو محبت سے یاد کرتے ہیں اور ان کی ہی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور ان کی پارٹی کی سب سے زیادہ تعداد تھی نیشنل اسمبلی میں۔ تو یہ بچکانہ باتیں ہیں، اس قسم کی افواہیں پھیلا کے اور یہ تاثر دینا کہ صاحب کے مسلم لیگ کیوں کو فائدہ پہنچے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور اس میں لوگوں کو پاکستان کے پس منظر میں، پاکستان کے استحکام کے پس منظر میں، پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے سلسلے میں جس طرح بیچارے لٹ کٹ گئے ہیں، اب یہ ان کو کم از کم ایک سوچنے کا موقع ملے گا، اور جب حالات بہتر ہوں گے۔ اور 18 فروری میں ہی سمجھتا ہوں، جو میں نے سیاسی کارکنوں سے بات کی انہوں نے تو اتفاق کیا، اکثریت نے اتفاق کیا، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہو جاتے تو کم از کم سکون ہو جاتا، لیکن اکثریت نے کہا کہ یہ التوا جو ہوا ہے یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ چلیں آغا صاحب بہت شکریہ، لیکن ڈاکٹر بقائی صاحبہ نے ایک بات کی ہے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے میں واپس لاہور آؤں گا، اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی نامور تجزیہ نگار جن کا پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، جن سے نذیر ناجی صاحب سے ذرا میں پوچھوں گا۔ نذیر صاحب، ایک بقائی صاحبہ نے بات کی ہے کہ پرسیپشن ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے اس کا فائدہ پی ایم ایل کیو کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسیپشن جو ہے وہ درست ہے کہ صرف ایک ہی جماعت کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کیا الیکشن وہ کیوں لیگ ہی لڑ رہی ہے، باقی جماعتیں نہیں لڑ رہی ہیں؟ سبھی جماعتیں لڑ رہی ہیں، جتنا وقت ان جماعتوں کو ملے گا اتنا ہی پی ایم ایل کیو کو ملے گا۔ تو جو پچھلے 5 سال میں پی ایم ایل کیو نے کیا ہے وہ لے کر سامنے آ رہی ہے، اور الیکشن کیمپین شروع ہونے کے بعد جتنے دن ان کو ملے تھے اتنے ہی ان کو ملیں گے، اور مزید اب جو اضافہ ہوا ہے 5 ہفتوں کو تو اضافہ ہوا ہے، ان 5 ہفتوں میں پی ایم ایل کیو کیا کر لے گی اور یہ کیا نہیں کر پائیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس بات کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک مشکل وقت تھا، ایک مجبوری تھی جس کے تحت توثیق کی گئی، اور اس میں کسی طرح کی کوئی نیت نظر نہیں آتی، کیونکہ الیکشن بالکل شیڈول کے مطابق ہو رہے تھے، تیاری مکمل تھی۔ یہ 27 دسمبر کا جو سانحہ ہوا ہے یہ تو کسی شیڈول میں نہیں تھا، تو ایسے جب سانحے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کا جو بھی جواب ہوتا ہے
وہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، حالات اور نتائج کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ کم از کم وقت تھا جو ممکن تھا توسیع کے لیے، کیونکہ بیچ میں محرم کے دن بھی آتے ہیں، تو اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف 3 ہفتوں کی توسیع ہوئی ہے عملاً، کیونکہ محرم میں تو کوئی بھی انتخابی مہم چل نہیں سکتی تھی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی قابل فہم اور قابل عمل التوا ہے، اور اس میں کسی قسم کی نیت نظر نہیں آتی۔ اچھا، اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر غیر معینہ مدت کے لیے ہوتا پھر تشویش کی بات تھی، اور پچھلے ہمارے تجربات بھی میرا خیال ہے لوگوں کے آڑے آتے ہیں، کیونکہ پہلے جب وعدے کر کے الیکشن ملتوی کیے گئے تو اس کے بعد مدتوں نہیں ہوئے، لیکن اب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی التوا ہوا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ اچھا ناجی صاحب، ایک چیز مجھے ذرا اور بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیفینٹ پوسٹ پونمنٹ نہیں ہوئی ہے، یہ ایک بڑا پازیٹیو ڈیسیژن ہے، کہ جیسے کچھ لوگوں کا یہ اندیشہ تھا کہ کہیں غیر معینہ مدت تک نہ کر دیے جائیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی پازیٹیو ہے اس لحاظ سے کہ ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے اور زیادہ ڈیلے بھی نہیں ہوا ہے؟ جی ہاں، یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تاریخ دی گئی ہے یہ بالکل اس سے زیادہ نزدیک ممکن نہیں تھا الیکشن کرانا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 دن اگر محرم کے نکال دیں تو پھر تو بہت تھوڑے دن بچتے ہیں، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس پر کسی کو شک کرنا چاہیے، بلکہ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کے سب کو اپنی صفیں درست کرنی چاہیے۔ اور جو جماعتیں 8 کو الیکشن کا کہہ رہی تھیں انہیں خود معلوم ہے کہ ان میں سے ایک تو بائیکاٹ کر رہی تھی، اور دوسری پر ایک اتنا بڑا ثانیہ گزرا ہے کہ اس کے کارکنوں کو، اس کے امیدواروں کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے زیادہ مہلت مل گئی، وہ زیادہ اچھی طرح کام کر سکیں گے، کارکن زیادہ سرگرمی سے کام کریں گے، ووٹر زیادہ اچھے کیفیت میں آئیں گے، صدمے کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں۔ یہ جو انتخابی عمل میں حصہ لینا یہ ایک بوجھل ہوتا ان کے لیے، تو بہت اچھا ہو گیا کہ ان کو بھی مہلت مل گئی، ایک نارمل ہونے کی جو ضرورت تھی وقت کی وہ وقت ان کو دستیاب ہو گیا۔ تو اچھا ہے، ایک سرگرم اور اچھی انتخابی مہم کے بعد ہم پہنچیں گے اور ایک کچی حالت میں ووٹرز ووٹ دینے جائیں گے۔ بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب۔ اصل میں اس وقت بہت کم لمحات رہ گئے ہیں پریزیڈنٹ کے خطاب کے لیے، اور اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا آج ہم مکمل طور پر اور تفصیلی انداز سے ایک تجزیہ کر لیں۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسین احمد پراجا صاحب نے، ریناؤنڈ انٹلیکچوئل اور آڈیٹر۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ آج پوسٹ پونمنٹ ہوئی ہے اور ایک ڈیٹ ساتھ دے دی گئی ہے 18 فروری کی۔ واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسانہ صاحب، جیسے حالات گزرے ہیں قوم پر، ایک طرح سے قیامت گزر گئی ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں جتنا دکھ، غم، درد ہونا تھا وہ بھی نیچرل تھا۔ ریئیکشن کچھ تو نیچرل تھا اور کچھ اس میں شدت پیدا کی گئی، کچھ ایسے ایلیمنٹ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اس حوالے سے جتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے، یعنی یہ کہ سب سے پہلے تو میٹیریل نقصان، کھربوں کا نقصان ہو گیا، 12 ارب تو صرف جو ہے وہ ریلوے کا نقصان ہوا ہے، گاڑیاں، پرسنل جو ہے وہ سرکاری۔ تو اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ڈیمیج ہوا ہے، پولیٹیکل ڈیمیج، سائیکولوجیکل ڈیمیج، سوشل ڈیمیج، اور ہمارے جو سب سے بڑا پاکستان کے امیج کا جو ڈیمیج، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ان کو ریپیئر کرنے کے لیے ایک وقت کی جو ہے یہ تھوڑے سے وقت کی ضرورت تھی۔ اور جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ فار انڈیفینٹ پیریڈ اسے پوسٹ پون کر دیا جائے گا، تو وہ خدشہ دور ہو گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے کہ جس قدم کی تائید کی جانی چاہیے، اور اس کے بعد یہ اس پر کسی قسم کے کوئی خدشات کا یا اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کوئی اس سے اور کوئی موٹیوز ہیں، ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے قومی یکجہتی کے لیے اور الیکشن کی تیاری جو ہے وہ کی جائے۔ بیسک آپ کا تھرسٹ یہ ہے کہ سب چیزوں کو بھلا کر الیکشن کے لیے تیار ہوا جائے اور کنسنسس بلڈ کیا جائے، اور ایک الیکشن کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ایٹماسفیئر، لیکن بڑا باوقار انداز سے،
یہ کہ اس میں جو ایک سانحہ اور حادثہ گزر گیا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ 2-3 منٹ مجھے دیں تو میں جو ہے وہ بات کروں کہ جو اس وقت انٹرنیشنل پریس میں جو بات کہی جا رہی ہے، روزانہ نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو خاکم بدہن میں اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، یعنی وہ الفاظ یہ کہ فیل سٹیٹ کے ڈاکٹر صاحب میں ویسے معذرت کے ساتھ یہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا نا جی، ان کی تو اوپینین کو چھوڑ دیں آپ. میں دیکھیں ان کا خاکم بدہن وہ جو بھی کہتے ہیں نا، اس کو ہم نے تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اس کو ہم نے کسانہ صاحب میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اینڈ پرہیپس آئی ایم دا موسٹ آپٹیمسٹک پرسن آن دس گلوب. ایسی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو کام ہم نے شروع کر دیا ہے اور معذرت کے ساتھ یعنی اس میں ہم سبھی شامل ہیں، سرکاری جماعت بھی شامل ہے، غیر سرکاری جماعتیں بھی شامل ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں سے جس طرح سے ہم اپنی ہی ڈسٹرکشن پر لگے ہوئے ہیں. اور کوئی اور اب اس سانحے کے بعد، بے نظیر بھٹو کے سانحے کے بعد تو ہر کسی کو بڑا سیریس ہو جانا چاہیے تھا. نہیں، آج ہم نے ثابت کرنا ہے جی کہ ہم ڈسٹرکشن نہیں، ہم کنسٹرکشن کی طرف جا رہے اور ہم ایک قوم ہیں، اور یہی میرا تھرسٹ ہے. میں گوئندی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، گوئندی صاحب اس وقت جو معاملہ ہے، ایک تو میں اصل میں مجھے تھوڑا سا ذرا یہ چڑ سی ہو جاتی ہے جب کوئی باہر کا نام لیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں. میں کسی بھی طریقے سے اپنی قوم کا کسی بھی شخص کو، کوئی لے مین، کوئی اسٹریٹ پہ چلتا ہوا آدمی جو ہے وہ امریکہ یا یورپ کا کسی اسٹریٹ پہ چلتے ہوئے آدمی سے 1 کروڑ گنا زیادہ میچور ہے. ٹھیک ہے جی، میں اس لیے تھوڑا سا لیکن اگر آپ مجھے چند لمحوں کی اجازت دیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ جو یعنی یہاں پر جو کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر، اس میں سب سے زیادہ اہمیت تو جو ہے وہ یہ کہ سرکار اور غیر سرکار، اور جو پچھلے دنوں جو ساری جو ہے وہ ایک مفاہمت کی فضا ابھری تھی، اس سب میں تو جو اصل اس کے سرپرست تھے وہ تو وہی تھے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں میں صرف ابھی جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹی کا گوئندی صاحب اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے کیا ایک سانحہ آن پڑا، اس سے ہم 2-4 ہوئے، اور کتنا بڑا سانحہ تھا، اس میں سے ہمیں نکلنا ہے. اب اس میں سے ظاہر ہے کہ ایک ریاکشن بھی، جس طرح آپ نے پراج صاحب بتایا، ایک ریاکشن آیا، اس میں لوگوں نے لوٹ مار بھی کی، کچھ کرمنل ایلیمنٹ بھی آگے ہوں گے، انہوں نے بھی سارا کچھ کیا. اب اس میں سے ہمیں نکلنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، اور اس میں سے ہم نکل کے دکھائیں گے. اور یہ جو باہر رپورٹیں لکھ رہے ہیں اور یہ گھروں میں بیٹھ کے اور تھنک ٹینکس میں بیٹھ کے ہمارے متعلق وہاں پہ بیٹھ کے اندازے لگا رہے ہیں، وہ ہم نے سب نے غلط ثابت کرنا. جی اپنا کسانہ صاحب، اصل میں بات یہ ہے، میں تو جو پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ تسلیم کرتا ہوں، اور پاکستان کے لوگوں پر مجھے اتنا اعتماد ہے چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کے لوگ جب کوئی فیصلہ کر لیں تو باہر کی کوئی طاقت، وہ کسی نقطہ نظر کی ہو، وہ انفلوئنس کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی. دنیا میں سب سے بڑی طاقت انٹرنل پیپلز پاور ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک. اور پاکستان کے لوگوں نے کئی دفعہ کرائسس میں ثابت کیا کہ وہ اپنی انٹرنل پاور جو ان کی ہے وہ اس پر بھرپور طاقت رکھتے ہیں. اور پاکستان کو دنیا میں ایک ڈائنامک کنٹری سمجھا جاتا ہے. پاکستانی قوم کو ایک ڈائنامک اور زندہ قوم جیسے آپ نے کہا سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، نہیں چاہتے، الیکشن کون سی ڈیٹ کو چاہتے ہیں، کون سی ڈیٹ کو نہیں چاہتے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور یہ جو دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ایکسٹرنل فورس ڈیسائسو ہوتی ہیں، یہ سارا ایک سراب ہے، یہ سارا ایک گورکھ دھندا بنایا گیا ہے دنیا میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے، پاکستانی قوم جس نے ہسٹوریکلی ایسے بحرانوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے ان ویسٹرن ملکوں کی اقوام سے زیادہ گلوبل ویو اور ویژن رکھتے ہیں. مطلب آپ ایک آرڈنری پاکستانی سے ملیں، وہ کسی بھی واشنگٹن پوسٹ والے سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا. یہ المیہ ہے. یہاں پر ایک ایسی بورژوا، جس کو میں پھر ریپیٹ کروں گا، ایلیٹ ہے جو ویسٹرن انسٹیٹیوشن سے پڑھی ہے، ان کا obsessions ہے کہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپ گیا. میں ایک ہمبل شہری ہوں پاکستانی، میرا بڑا ایکسپیرینس ہے دنیا بھر میں جانے کا، بڑی بڑی لوگوں سے ملنے کا. کانگریس میں میں نے ایک ایڈریس کیا تو میں نے یہ کہا کہ میں اس کانگریس کے جو کیکس کینن ہال میں ایک سیمینار تھا، تو میں نے کہا میں سب سے کم ایجوکیٹڈ ہوں، لیکن سب سے زیادہ کلیپ اس لیے لیا کہ میں نے کہا میرا وزڈم جو ہے وہ پیپلز آف پاکستان ہے، میرا وزڈم پاکستان سے جڑا ہے. یہ ہمارا ایک obsession ہے. چند ایک لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایکسپرٹ آ گیا پاکستان پر، کہ ایک آکسفورڈ کا ایکسپرٹ پاکستان پر زیادہ رائے نہیں رکھتا. جس کے مسائل ہیں،
جو پاکستان میں جس غربت میں دولت میں مسائل میں رہتا ہے, جو گزر رہے ہیں ان میں سے. جو گزر وہ زیادہ سمجھتے ہیں ان کے مسائل کا حل. اور دنیا میں کوئی قوم دیکھ لیں پچھلے 100 سال کے اندر جنہوں نے اپنا نظام بدلا, جو لیڈرز دیکھ لیں انہوں نے ویسٹ کے انفلوئنس میں آ کے نہیں نظام بدلا. آپ مہاتیر محمد کو لے لیں, آپ ترکی کو لے لیں, ترکی کے اندر یا ملیشیا کے اندر یہ رول ماڈل ہے میرے لیے. تو اسلامی دنیا کے دو مختلف نظریات کے ملک ہیں, تو قوموں کے اندر کا کانفیڈنس ہوتا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کا بڑا کانفیڈنس ہے. تو یہ جو ایک مخصوص ایک سلیکٹڈ اوبسیسڈ ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن انٹلیکچوئل سے متاثر لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کا مس یہ گائیڈڈ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. اور میں صرف یہی کہنا چاہوں گا, میسج ہمارا تو بلکہ پوری پاکستانی قوم کا یہی ہے کہ ہمیں کوئی سبق نہ سکھائے, ہم خود اپنے سبق سیکھنے والے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں, ہم نے ان میں سے کیسے نکلنا ہے. لیکن میں اپنے تمام پینلسٹ سے گزارش کروں گا کہ پریزیڈنٹ کا خطاب ابھی چند ہی منٹ دور ہے, ہم اس میں جائیں گے, اور تمام پینلسٹ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں, اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے. پوائنٹس جو ہیں وہ آپ جوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا, اور جب پریزیڈنٹ کا خطاب ختم ہوگا تو ہم پھر واپس آئیں گے اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے خبریں ہوں گی, اور خبروں کے بعد پریزیڈنٹ کا خطاب شروع ہوگا. ہم پریزیڈنٹ کے خطاب کے اوپر مزید گفتگو کریں گے after the address. So stay tuned.